ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، حضرت سہل بن ربیع کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ فتح کر لیا تو واپسی پر حنین کی جنگ ہوئی ہے، جنگ حنین، اور پورے قرآن مجید میں 2 جنگوں کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے، 2 جنگوں کا نام آیا پورے قرآن میں، ایک جنگ بدر کا اور دوسرا جنگ حنین کا۔ قرآن مجید میں 2 جنگوں کا باقاعدہ نام کے ساتھ آیا ذکر، اور کسی جنگ کا نام کے ساتھ ذکر نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی بطور وحی، اور پھر نبی علیہ السلام کے پاس کچھ دیر کے بعد ایک خبر دینے والا بھی آ گیا، جاسوس مسلمانوں کا، کہ قبیلہ حوازن والے یہ حملہ کریں گے اور یہ بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، بہت بڑا مال و زر لے کر آ رہے ہیں، 10,000 تعداد ہے ان کی۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو حضور کے چہرے پر تبسم آیا، حضور علیہ السلام مسکرائے، اور جب یہ مسکرائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آ تو رہے ہیں صحابہ، لیکن ان کا مال وہ تمہارے لیے مال غنیمت بنے گا، تمہارے لیے مال غنیمت بنے گا ان کا مال، فرمایا آنے دو ان کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک اور انس نام کے بہت سارے صحابی ہوئے ہیں، انس غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کے سامان کی حفاظت پر مامور کر دیا، اور صحابہ کو کہا بھائی تم لوگ آرام کرو، کل ہم جنگ پہ جائیں گے۔ انس غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو گئے، گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر دور دیکھ رہے ہیں کہ دشمن حملہ کرے گا کہ نہیں کرے گا، انتظار کر رہے ہیں۔ اب یہ کیا تھا؟ مسلمانوں کی جغرافیائی سرحد کی حفاظت تھی، ایک طرف کافروں کا علاقہ تھا اور ایک طرف مسلمانوں کا علاقہ تھا۔ جغرافیائی سرحد کی فضیلت حضور نے پھر بتائی۔ صبح کی وقت ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے محبوب نے اس موقع پر جب صبح کی نماز کا وقت ہوا تو حضور انتظار میں ہیں، کیونکہ حضرت انس غنوی بہت دور تھے، بہت دور علاقے میں موجود تھے۔ تو نبی علیہ السلام ان کی وہاں ڈیوٹی گئی، اور تنہا اکیلے حفاظت کر رہے تھے مسلمانوں کے مال کی بھی اور مسلمانوں کی جان کی بھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب پہنچے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انس قد اوجبت فلا علیک الا نعمل بعدها، فرمایا انس آج کے بعد تو کوئی عمل نہ بھی کرے، اس عمل کے سبب جو تو نے مسلمانوں کی رات کو حفاظت کی ہے اللہ نے جنت تجھ پر واجب کر دی ہے۔ تو جو مسلمانوں کی جغرافیائی سرحد کی حفاظت کرے اس کے بارے میں یہ، کیونکہ اس سے ایمان نہیں جاتا، اس سے جان جاتی ہے۔ کیا جاتی ہے؟ اب میں یہاں سے استدلال کروں گا سمجھانے کے لیے، آپ کو امید ہے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے کہنے کے مطابق جو صحابی مسلمان کی جان و مال کی تحفظ کی ڈیوٹی دے اس پر جنت واجب ہے۔ اور یار جان تو کوئی چیز نہیں ہے، سب سے بڑی چیز تو بندے کا ایمان ہے۔ یار اگر بندوں کے مال و جان کے تحفظ پر جنت ملتی ہے تو جن علماء نے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی بیڑا اٹھایا اللہ نے ان کو کیا مقام دیا ہوگا۔ یہ تو صرف استدلال کے لیے آپ کو سمجھانا تھا کہ اگر جان کی حفاظت کا یہ صلہ ہے تو پھر ایمان کی حفاظت کا صلہ کیا ہوگا۔ تو علماء اگر نہ ہوں، آج ایک طبقہ چاہتا ہے کہ مارکیٹ سے معاشرے سے علماء کو نکال دیا جائے، بس بس وہ سعودی قانون آ جائے یہاں پر، بس وہ عربی خطبہ پڑھے اور بس جی نماز پڑھو اور اللہ خیر سلام، لوگوں کو چھوڑ دیا جائے، ان کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ کیا جائے۔ علماء کا یہ کام نہیں، بچوں پر چپیتے نماز پڑھاؤ تو بعد ختم کرو۔ اچھا یہ مشورہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کو بھی دیا گیا تھا۔ یہ ہے پیر صاحب کی کتاب ہے جس پر پاکستان کے اندر بین ہے۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جس پر پاکستان میں کیا ہے، اسلام آباد میں جس کا دربار ہو
اور جس نے 100 سال پہلے انگریزوں کی حکومت کے دوران ہی انگریز کے لے پالک کے ساتھ ٹاکرا لیا ہو نبی پاک کے کہنے پر، تو اس کی کتاب پر بین ہے بھائی. اور یہ آج سے نہیں، 2016 سے جب میں یہ لے کے آیا تو اس نے کہا جی بل نہیں بنا کے دوں گا. میں کہا کیوں؟ کہنا پھڑے جاؤں گے. پاکستان میں 120 کے قریب کتابوں پر بین ہے. اور کیا ہے اس میں، کیا قصور ہے پتہ ہے؟ پیر صاحب کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی مرزا غلام احمد قادیانی یہ فرمایا کافر ہے، اور یہ ایسا کافر ہے جو بے وقوف کافر ہے. ایک ہوتا ہے سمجھدار کافر، بے وقوف کافر ہے. جانتے ہوئے بھی نبی علیہ السلام کی ختم نبوت میں کس طرح کے اس نے گھپلے کیے ہیں. پیر صاحب نے ایک نہیں 3 کتابیں لکھی ہیں. یہ جناب یہ ہے، ایک یہ کتاب ہے، اور یہ سب پر بہر ہے، کیونکہ یہ ساری کتابیں مرزائیوں کو ہضم نہیں ہیں. اور یہ سب سے نیچے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے، جس کی وجہ سے ان کتابوں پر بین لگا ہے. تو اب آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں، اسلام کے نام پر بننے والا ملک ہو اور پیر صاحب کی کتاب پہ بین لگ جائے. اب پیر صاحب کہتے ہیں کہ جی میری خواہش کیا تھی. پیر صاحب فرماتے کہ ابھی یہ مسئلہ نہیں اٹھا تھا مرزا غلام احمد قادیانی کا. میری خواہش یہ تھی اس ہیچ مندہ خوشہ چین علماء کرام کو مطابق قول السلام فی الوحدہ گوشہ نشینی پسند تھی. کہا مجھ جیسے اپنے آپ کو کیا کریں، علماء کا خوشہ نشین، خوشہ چین کہتے ہیں ٹکڑے کھانے والا. اتنی عاجزی اللہ کہ پیر صاحب جیسا عالم اس زمانے میں موجود نہیں تھا. درویش تھا، بس بیٹھا تھا گولڑے میں اپنا اللہ اللہ کرتا تھا، تسبیح لے کر اپنی نماز روزہ کرتا تھا. لوگ آتے تھے، کسی کو دم کر دیا، کوئی تویز مانگا تو اس کو تویز دے دیا. بس یہ اللہ اللہ کرتے تھے، بس لوگوں کو اللہ کا ذکر کراتے تھے. تو پیر صاحب نے فرمایا کہ مجھے تصنیف و تالیف کا شوق نہیں تھا، کتابیں لکھنے کا مجھے شوق نہیں تھا، کیونکہ یہ چیز بعض اوقات بندے کی خواہش پر ہوتی ہے اور بندہ شہرت کے لیے کرتا ہے یا مال کے لیے کرتا ہے. فرمایا مجھے نہ شہرت کا شوق تھا نہ مال کا شوق تھا. یہ پیر صاحب لکھ رہے ہیں اپنی کتاب لکھنے سے پہلے اپنی عرض داشت لکھنی ہے کہ میری خواہش یہ تھی. لیکن فرمایا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر مرزا غلام احمد قادیانی نے حملہ کیا تو میں نے کہا مہر علی اب اپنے علم کے اظہار کا وقت ہے. اور حضور کا فرمان ہے. اچھا یہ حدیث صحابہ کے بارے میں، حضور نے فرمایا جب میرے صحابہ کے بارے میں لوگ برا بھلا کہہ رہے ہوں، عالم پر واجب ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے. یار جب صحابی کے بارے میں اس قدر تاکید ہے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی باری یہ کس قدر واجب ہوگا ہم پر. تو پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا مجھے شوق تھا بس چپ کر کے ایک حجرے میں بیٹھ کے بس اپنی اللہ اللہ کرتا رہوں، نہ باہر نکلوں، نہ لوگوں سے ملوں، نہ زیادہ اپنا شوشہ دکھاؤں، بس مجھے یہ شوق تھا. لیکن فرمایا کہ حضور کی ختم نبوت نے مجھے مجبور کیا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کی خاطر اپنے علم کا اظہار کروں. تو پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ خط و کتابوں تھی غلام احمد قادیانی کے ساتھ. اور غلام احمد قادیانی کے جو سوالات ہیں نا، آپ لوگ ہنسیں گے کہ پیر صاحب نے کیسے منطقی اور عقلی دلائل سے ثابت کیا کہ تو بہت بڑا بے وقوف ہے، تیرے سوالات جو ہیں وہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کو سوال سمجھا جائے یا اس کا جواب دیا جائے، لیکن عقلی لحاظ سے دلیل دی. پیر صاحب نے خط لکھا غلام احمد قادیانی کو کہ تو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں. اس نے کہا جی بالکل میں نبی کہتا ہوں. تو فرمایا تو نبی ہے نہیں ہے، لیکن تو اپنی عقلی جو دلیل ہے نا، جو تو سمجھتا ہے کہ میرے نبی ہونے پر میری سب سے بڑی دلیل ہے، سب سے بڑی دلیل پیش کر. خط و کتابت میں بات ہو رہی ہے، آمنے سامنے تو مرزا غلام احمد قادیانی تو آیا ہی نہیں. حالانکہ پیر صاحب جب گولڑا میں تھے آپ کے پاس آنے کا کرایہ تھا، جانے کا کرایہ نہیں تھا. ٹرین سے آ رہے تھے گولڑا سے لاہور، اور یہاں پر آ کر آپ کے پاس جانے کا کرایہ نہیں تھا.
تو پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا کہ بھائی ٹھیک ہے آمنے سامنے مناظرہ کر لیتے ہیں. پہلے خطوں کتابوں ہوئی تو میں وہ چند سوال آپ کو سناؤں گا اور کہوں گا کہ یہ قادیانی دنیا کے بے وقوف ترین قوم ہے جو ایسے بے وقوف کو نبی مانتی ہے جس کے پاس عقلی لحاظ سے بھی کوئی علم نہیں ہے. قرآن حدیث تو بہت بڑی بات ہے نا, عقل بھی نہیں ہوں کو, عقل, بے وقوف. یہ پیر صاحب کو پہلا سوال جو اس نے پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کیا, اس نے کہا جی آپ نے فرمایا کہ تو اپنے آپ کو نبی مانتا تو سب سے بڑی دلیل لے کے آ. اس نے کہا کہ دیکھیں میں اپنے آپ کو اس لیے نبی کہتا ہوں کہ نبی جو ہوتا ہے وہ تو ڈائریکٹ نبی اللہ بناتا ہے. میں جو نبی ہوا ہوں نا, میں فنا پھر رسول کے مرتبے پر گیا اور فنا اتنا ہو گیا کہ اپنا آپ گم ہو گیا نبی پاک کی ذات میں. یہ مرزا غلام محمد قادیانی دیکھو لوگوں کو ورگلا رہا ہے عشق رسول کے نعرے سے. اب جن کو علم نہیں تھا وہ تو چلے گئے اس کے پیچھے. اور مرزا غلام محمد قادیانی نے آغاز ہی پیری مریدی سے کیا تھا, دم تویز کرتا تھا, لوگوں کو جناب وہ تویز بھی دیتا تھا, مرید بھی کرتا تھا. اور پہلے اس نے اپنے آپ کو بولا مجدد. مولویوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی مجدد کا ہی دعویٰ ہے نا, یہ کون سا کوئی ایسا دعویٰ ہے کہ جس پر کسی کو کافر کہیں, ٹھیک ہے مریدوں کے لیے مجدد ہوگا. تو انگریز نے اس کو خریدا, انگریز نے اس کو پیسہ دیا, مال دیا, اس کو سیکیورٹی دی. اور مرزا غلام محمد قادیانی کے ساتھ جنات بھی تھے جو لوگوں کو مائل کرتے تھے. قرآن کہتا ہے نا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, لوگوں کے سینوں میں پھونکے مارتا شیطان, انسانوں میں سے بھی جنات میں سے بھی. کچھ انسان نما شیطان ہوتے ہیں, کچھ جنات نما شیطان ہوتے ہیں. دونوں مخلوقات میں اچھے لوگ بھی برے بھی ہیں. تو مرزا غلام محمد قادیانی یہ دجال, اس کو انگریز نے سپورٹ کیا. اور اس کو کیوں جو ہے وہ کھڑا کیا گیا تھا نبوت کے لیے, انگریز کیوں سپورٹ کر رہا تھا. اور آج بھی جس کے شناختی کارڈ پر قادیانی آ جائے اس کا ویزا یو کے کا ہو, یورپ کا ہو, کہیں کو لگ جاتا ہے. تیرا میرا نہیں لگتا. ہمیں امیگریشن پر 10-10 گھنٹے کھڑا ہونا پڑتا ہے, سوالوں کے جواب دینے پڑتے ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں ٹھیک ہے جی جاؤ, لیکن ہم 1 سال آپ کا پیچھا بھی کریں گے, کہاں کہاں جاتے ہو. داڑھی رکھی. ایک ہمارے دوست ہیں کینیڈا میں, تو کسی نے فوٹو مسجد میں نا ان کی کھینچی, میلاد کا پروگرام تھا وہیں باہر, تو فوٹو کھینچ کے لے گیا, ایئرپورٹ پر گئے, ان کو بٹھا لیا, آؤ بھائی مولوی صاحب سائڈ پر. داڑھی رکھی تھی, مولوی تو نہیں تھا بیچارہ, دیندار صوفی آدمی. اس کو کہا بھائی تم لوگ کیا یہاں کرتے ہو, یہاں اکٹھا تم لوگ جمگٹا بنا رہے ہو, اپنے ایک ٹولہ بنا رہے ہو. کہا یار ہم تو میلاد کبھی کبھی بیٹھ جاتے ہیں, حضور کا ذکر کر لیتے ہیں. کہا یہ تصویریں سوشل میڈیا سے ہم نے تمہاری لی, تو ہمیں بتاؤ یہ کیوں ہے. 100 طرح کے سوالات کیے, لیکن قادیانی جائے, قادیانی سے کوئی بھی سوال نہیں کرتا. کہتا ہے آ جاؤ تسی ساڈے بچے ہو. قادیانیوں کو کہتے ہیں آپ ہمارے بچے ہو, آ جاؤ. تو قادیانیوں سے کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ یہ انگریز کی پیداوار ہے, اور ہم اور آپ سے کیوں پوچھا جاتا ہے کہ ہم پیر مہر علی شاہ کے ماننے والے, ہم ان کے ماننے والے, اسی لیے ہم سے سوال ہوتا ہے. تو مرزا غلام محمد قادری نے پہلے مجدد کہا, مجدد کے بعد اپنے آپ کو مہدی کہا. مہدی کا کچھ مولوی جاگے, مولویوں نے کہا ثناء اللہ امرتسری وہابی تھا, اس نے پہلا فتویٰ دیا کہ یہ گمراہ آدمی ہے. اس کے بعد پھر اس نے اپنے آپ کو مسیح موعود کہا میں وہی حضرت عیسیٰ ہوں جس کا وعدہ کیا گیا, میں دوبارہ آ گیا ہوں. مسیح موعود کے بعد اپنے آپ کو ذلی نبی کہا, پھر بروزی نبی کہا, پھر آخر میں کہا وہ خاتم النبیین, جن کے بارے میں قرآن عظیم الشان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو کہا, عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے کہہ رہے ہیں کہ من بعدی اسمہ احمد, میرے بعد ایک احمد نامی نبی آئیں گے, ان کا نام احمد ہوگا. تو کہا مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے وہ میں ہی ہوں, اپنے آپ کو قرار دیا. اور قادیانی جب بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد اس کی حضور کی ذات نہیں ہوگی بلکہ غلام محمد قادیانی ہوگی. وہ کلمہ بھی پڑھے گا آپ کے سامنے, کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دیکھو ہم نبی کو بھی مانتے ہیں.
یہ مرزا مسرور، بزرگوں خاموش ہو جائیں بھائی، خاموشی. بابا جی حدیث بیان ہو رہی ہو تو چپ کر جایا کریں. سرکار دی حدیث بیان ہو رہی تھے آپس اچھی گل نہیں، بے ادبی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں رب نے فرمایا تھا کہ آخری نبی آئیں گا ان کا نام محمد ہوگا. تو غلام محمد قادیانی کہتا ہے وہ میں ہوں. تو جتنے بھی قادیانی ہیں کلمہ بھی پڑھیں گے، صلاۃ والسلام بھی پڑھیں گے، اور ان کا احمد یا محمد سے مراد حضور کی ذات نہیں، کون ہے؟ کانا دجال ہوگا. تو پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو کہا غلام محمد قادیانی نے کہ میں اس لیے اپنے آپ کو نبی کہتا ہوں کہ میں حضور کی ذات میں فنا ہو چکا ہوں، اب نبی کی ذات میری ذات اور میری ذات نبی کی ذات بن گئی. اب پیر صاحب کا جواب سنیے جی. اب پیر صاحب کا جواب پیر صاحب کی زبانی میں آپ کو بتا دوں. پیر صاحب فرماتے ہیں اگر صرف فنا فی رسول سے ہی کسی کو نبی یا رسول یا خاتم النبیین کہنے کی اجازت ہوتی تو سب سے زیادہ حق اس پر ابو بکر صدیق کا تھا. فرمایا جن کے بارے میں حضور نے فرمایا لو کنت متخذ الخلیل لاتخذ ابا بکر صدیق، اگر میں اپنا خلیل کسی کو بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا. فرمایا اگر خاتم النبیین کی اجازت ہوتی کسی نبی پاک کے علاوہ کسی کو کہنے کی تو یہ حضرت عمر فاروق کے لیے ہوتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر فاروق ہے. محدث وہ ہوتا ہے جس کے سینے پر اللہ الہام کرتا ہے، الہام کرتا ہے اپنے ولی. اور کہا اگر خاتم النبیین یا رسول کہنے کی اجازت ہوتی تو عثمان غنی کو ہوتی جو سوری اور مانوی لحاظ سے رسول اللہ کے کامل تابع دار تھے. اگر نبی یا رسول حضور کے بعد کسی کو کہنے کی اجازت ہوتی تو علی کو ہوتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت منی بمنزلتی ہارون، اے علی میرے بعد تیری مثال ایسے ہے جو حضرت موسیٰ کے بعد حضرت ہارون کی تھی. فرمایا اگر حضور کے بعد نبی اور رسول کہنے کی اجازت ہوتی تو حضرت حسنین کریمین کو ہوتی جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار. اگر حضور کے بعد اگر اجازت ہوتی عشرہ مبشرہ کو ہوتی، وہ کہتے کہ ہمیں حضور نے فرمایا کہ تم 10 کے 10 لوگ پکے جنتی ہو. لیکن کسی نے بھی فنا فی رسول تو تھے لیکن کسی نے بھی جرت نہیں کی اپنے آپ کو نبی کہلوانے کی. یہ واحد غلاظت تم نے کھائی ہے مرزا غلام محمد قادیانی نے. تو مرزا غلام محمد قادیانی نے پھر ایک اور دلیل پیش کی. اب خط و کتابت میں بات چل رہی ہے، خط کبھی گولڑے سے آتا ہے لاہور، کبھی لاہور سے جاتا ہے گولڑا. اور مرزا غلام محمد قادیانی کدھر تھا؟ لاہور میں. اس زمانے میں چاروں طرف مسلمانوں کے درمیان کیسے زندہ رہ گیا. اور اس نے اس زمانے میں میر عبد الرحمن افغانستان کے بادشاہ کو بھی خط لکھا تھا کہ بھائی تو آ جا، میں اب نبی آ گیا ہوں. اس دور میں نبی کی ضرورت تھی. اور اس کو انگریز نے جو لانچ کیا تھا اس کے پیچھے بڑا مقصد یہی تھا کہ مسلمان قابو میں نہیں آ رہے تھے انگریز کے. کبھی کہیں سے مسلمان آ جاتے جنگ کرنے، جہاد کرنے، کبھی کہیں سے آ جاتے. تو انگریز کہتا تھا یار کوئی ایسا بندہ کہ جو مذہب کو استعمال کیا جائے مسلمانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو کسی کو نبی بنانا پڑے گا، اس کو سیکیورٹی بھی دینی پڑے گی، سب کچھ. تو غلام محمد قادیانی کو اس لیے لانچ کیا تاکہ جہاد کی حرارت مسلمانوں کے اندر سے ختم کی جا سکے. اس لیے قادیانی یہی کہتے ہیں، ابھی بھی یہ قادیانی یہی کہتے ہیں. اور یہ غلام محمد قادیانی کی کتاب ہے خنزیر کی. یہ اس لیے میں سب سے نیچے رکھتا ہوں زمین کے برابر، کیونکہ یہ اس کی لکھی ہوئی ہے. اب یہ غلام محمد قادیانی یہ تو اس قابل بھی نہیں کہ اس کو ممبر رسول پر لایا جائے، لیکن آپ کو دکھانے کے لیے اس میں اس نے لکھا ہے جگہ جگہ پر کہ اب ہر نبی نے کوئی نہ کوئی شریعت میں نئے احکامات وضع کیے، نئے احکام لے کر آئے. اب میں کچھ حکم میں بھی لے کر آیا ہوں، اور وہ یہ کہ اب آج کے بعد مسلمان جہاد نہیں کریں گے. اب جہاد منسوخ ہو گیا، مسلمانوں کے اندر جہاد کو منسوخ کیا. تو لہذا
مسلمانوں کی فوج میں قادیانیوں کو انٹری بند ہونی چاہیے، کیونکہ ان کے مذہب میں تو جہاد ہے ہی نہیں۔ اور 6 ستمبر 1965 کو جو ملک کا دفاع ہوا ہے وہ ایک نام پر ہوا ہے، اور وہ لفظ جہاد تھا۔ چاہے مجبوری نہ لی صحیح، ان کو اسلام مجبوری کے ٹائم ہی یاد آتا ہے۔ روس کے ٹائم بھی یاد آیا تو جہاد کا نام لیا، مجبوری کے ٹائم ہم نے اسلام کو مجبوری کے لیے یوز کیا۔ اب کیوں نہیں یوز کرتے بھائی؟ کشمیر میں کتنا ظلم ہو گیا، اب نہیں کرنا، نہ اس وقت جہاد منسوخ ہوا ہے، اس وقت اسلام کا دفاع منسوخ ہوا ہے۔ فلسطین میں اتنے لوگ مر گئے، ابھی منسوخ ہوا ہے، لیکن جب ہمارے سربراہ چاہیں گے تو اسلام کا نام لیا جائے گا، تو پھر جہاد ریاستی سطح پر لانچ ہوگا۔ چلو بھائی ہونا ہو، اگر پاکستان کی بھی مجبوری نہ ہوتی تو تب بھی مسلمان اسلام کا نام تب یہ بڑے بڑے لوگ نہ لیتے، جو کہتے ہیں کہ جی یہ 6 ستمبر کو جناب ہمارے لیڈر نے یہ تقریر کی۔ ہو بھائی تقریر کی تھی، مجبوری نہ کی تھی، اسلام کا نام مجبوری نہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ منوانا جانتا ہے، اللہ منوانا جانتا ہے، چاہے کوئی مجبوری سے ہو، اللہ نے مجبوری سے بھی منوا دیا کہ تمہارے ملک کا دفاع رسول اللہ کی سنت جہاد سے ہی ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی مختلف دلائل سے لوگوں کو گمراہ کیا اس نے، اور حضور کے بعد ختم نبوت کی وہ گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کی۔ تو پیر صاحب لاہور آگے بہت سارے سوالات ہیں، یہ تو کتاب اتنی بڑی ہے، میں نے بڑی جگہ نشان لگایا لیکن وہ وقت ختم ہو جائے گا۔ اب پیر صاحب جب لاہور تشریف لائے نا تو بڑا عجیب منظر تھا۔ یہاں تشریف لا کر آپ نے اس کو پیغام بھیجا، آپ نے اس کو کہا بھائی ہم مناظرہ نہیں کریں گے، ایسا کر قلم تو بھی رکھ، کاغذ تو بھی رکھ، میں بھی رکھتا ہوں، بحث نہیں کوئی ہوگی، جس کا قلم چل کر لکھنا شروع کر دے، خود لکھنا شروع کر دے، وہ جیت گیا اور دوسرا ہار گیا۔ تو پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا حضور یہ کتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ تو کچھ بات نہیں ہے، حضور علیہ السلام کی طرف سے تو آرڈر یہ ہے کہ مہر علی آج تو مردہ بھی زندہ کرے گا وہ بھی ہو جائے گا، آج تو مردہ بھی زندہ ہو جائے گا۔ یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے قلم کا چلنا، کیونکہ اب معاملہ فرمایا کہ میں اپنی طرف سے نہیں آیا۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب یہ قادیانی کا مسئلہ بھی نہیں ہوا تھا، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ چلے گئے تھے چھوڑ کے، آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ پیر صاحب گولڑا چھوڑ کے چلے گئے تھے، انہوں نے سوچا اب مدینہ ہی رہوں گا، لیکن وہاں پر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دیوبندیوں کے بھی پیر ہیں، اور انہوں نے پیر صاحب کو یہ خلافت ان سے بھی ملی ہے، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت ان سے بھی ملی ہے، اور حضرت شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ملی ہے، یہ دونوں طرح سے پیر صاحب کو خلافت دیں۔ تو پیر صاحب کو انہوں نے کہا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ کہ آپ ایسا کریں ہندوستان چلے جائیں، ایک بہت بڑا فتنہ ہندوستان میں کھڑا ہونے والا ہے۔ ابھی کوئی پتہ نہیں غلام احمد قادیانی کون ہے، اس نے کیا دعویٰ کیا، ابھی دعویٰ بھی نہیں ہوا، ابھی کوئی معاملے بھی نہیں ہوئے، لیکن پہلے ہی مدینہ سے آپ کی ڈیوٹی لگائی، آپ جب تشریف لائے تو فوراً ہی یہ معاملہ ظاہر ہوا کہ غلام احمد قادیانی نے نبی کا ہونے کا دعویٰ کیا، اور یہ اتنا بے وقوف غلام احمد قادیانی تھا۔ میں پہلے بھی یہ قصہ سنا چکا ہوں، اس نے بڑی پیشن گوئیاں بھی کی کہ جی بس ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، بڑی بڑی چلیاں چھوڑتے ہیں نا لوگوں مشہور ہونے کے لیے سوشل میڈیا پر بھی کہ بھائی ایسا ہو جائے گا، یہ ایسا ہو جائے گا، یہ بات ایسی ہوگی، یہ کام ایسا ہوگا۔ تو حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس نے بھی کچھ شرلیاں چھوڑی۔ دیکھو ایک عورت کو دیکھا، ایک بیوی اس کے نکاح میں تھی غلام احمد قادیانی کے، ایک عورت اس کو پسند آ گئی قادیان کی، اور وہ تھی مسلمان، ختم نبوت کو ماننے والی۔ تو غلام احمد قادیانی نے اس کو پیغام نکاح بھیجا میرے ساتھ نکاح کر لے، کہا نہیں میں فلاں ایک شخص ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ تو غلام احمد قادیانی کے کہنے پر اس نے انکار کیا، اس نے کہا تیری شکل صورت دیکھ، ایک آنکھ تیری کانی ہے، ایک آنکھ تو تنوں نظر کوئی نہیں آتا، تو دوسری آنکھ تیری ایویں عجیب لگتی ہے، شکل و صورت تیری ہے نہیں، تو تیرے ساتھ نکاح نہیں کرنا، اور تو بڑی عجیب عجیب باتیں بھی کرتا ہے۔
تو بہرحال اس انکار کیا اس عورت نے. بالآخر ہوا یہ کہ اس نے کہا اچھا تم انکار کرتی ہو, دیکھنا تم میری زندگی میں میرے سامنے تم دونوں مر جاؤ گے, پہلے تیرا شوہر مرے گا اور پھر تو مرے گی. بالآخر اس نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں, زندگی موت اللہ کے قبضے قدرت میں. مرزا غلام محمد قادیانی لگا ہوا ہے تسمیہ گڑگانے اور اس پر شوپے کرنے, شف کر رہا ہے کہ جناب یہ مر جائے, اس کا نقصان ہو جائے, اس پر کاٹ پلٹ کر رہا ہے نا. یہ کرتا تھا یہ کام. جادو بھی, بعض علماء تو کہتے ہیں جادو بھی تھا اس کے پاس, اس لیے بہت سارے لوگ اس کو کچھ کہہ نہیں پائے, یہ بچ گیا. اس کے ساتھ جنات تھے, شیاطین, جو اس کی حفاظت کر رہے تھے. تو غلام محمد قادیانی 1908 میں خود مر گیا, اور وہ عورت اور مرد جس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا وہ 1940 تک زندہ رہے. نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ نبی جو زبان سے کہہ دے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر وحی کرتا ہے, اور نبی اپنی مرضی سے نہیں بات کرتا. تو میں کہتا ہوں قادیانیوں اور مرزائیوں, اور تم سے بڑا بے وقوفی کوئی نہیں ہے, اور تم ایسے جھوٹے کو مان رہے ہو جس کی کوئی پیشن کوئی پوری نہیں ہوئی. اور اس کے بعد ابھی تک اس کے چیلے چمٹے جو ہیں, اس کے خلیفے, یہ لگے ہوئے ہیں, اور جناب بیٹھ کر کبھی پیرس میں اور کبھی فرانس کے اندر اور کبھی لندن کے اندر جناب بیٹھ کر تقریریں کر رہے ہیں جمعے کو, اور کہتے ہیں جی ہم غالب آئیں گے پوری دنیا میں, اور تم انگریز کے لیپ پالک ہو, تم غالب کیا نا, تم تو غلام ہو خود. تو پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لاہور آئے, لیکن غلام محمد قادیانی کی ہمت نہیں تھی کہ سامنا کر پائے. لاہور میں بھی خط و کتابت سے بات ہوئی ہے, لیکن بالآخر دیکھیں 25 مئی کو 1908 کو مرزا غلام محمد قادیانی یہاں پر, یہ جہاں جو ہے موٹر سائیکلوں کی اسپیئر پارٹس کی مارکیٹ ہے, میکلوڈ روڈ, یہاں, ہاں کون سا, لاہور ہوٹل کے پاس ہی وہ بلڈنگ, احمدیہ بلڈنگ, میں نے دور سے اس پر تھوکا ہے, دیکھی ہے وہ کہ یہاں وہ واصل جہنم ہوا تھا, وہاں پر وہ مر گیا. اور کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی, کسی قادیانی کے اندر, کہ اس کی ڈیڈ باڈی کو ڈائریکٹ ہاتھ لگائے. اتنی غلاظت میں مرا ہوا تھا یہ. اور پیر صاحب نے یہ کہا تھا, دیکھیں پیر صاحب حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ, یہ خود تو 1932 کے 1938 تک خود زندہ رہے, یہ غالباً 1940 کا آپ کا وصال ہے, اور غلام محمد قادیانی 1908 میں مر گیا. ان دونوں نے آپس میں مباہلہ یہی کیا تھا کہ ہم میں سے جو بندہ جھوٹا ہوگا وہ پیٹ کے مرض میں مرے گا, بیمار ہو کر مرے گا, اور دوسرا بندہ اس کے سامنے زندہ ہوگا. غلام محمد قادیانی مر گیا, اور پیر صاحب ماشاءاللہ آج بھی آب و تاب کے ساتھ چمک رہے ہیں. تو پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی, اور یہ شکر منائیں. آج جو لوگ کہتے ہیں, میں ان لوگوں کی عقل پہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے. میں یہی عرض کرتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے, پاکستان کا جو سیاسی نظام بالکل گندا ہے, اس میں یہ بڑی خرابیاں ہیں, بہت معاملات ہیں, لیکن یاد رکھیں اگر یہ سیاسی نظام میں آپ کے علماء نہ ہوتے تو آج بھی آپ کی مساجد کے بہت سارے مولوی شاید قادیانی ہوتے. آپ کی مسجد, جیسے اب وابی ہو, شیعہ ہو, دیوبندی ہو, اپنی مسجدوں میں جمعے پڑھا رہے ہیں کہ نہیں پڑھا رہے, تو قادیانی بھی اپنے آپ کو بطور فرقہ اپنی مسجدوں میں, اور آپ اندازہ لگائیں کہ اگر قادیانیوں کو قانونی طور پر ہمارے ملک میں اجازت ہو جاتی مسجدیں کھولنے کی, مدرسے کھولنے کی, نمازیں پڑھانے کی, خطبہ عام ایسے ہماری طرح دینے کی, تو بتائیں آپ کی نسل کا کیا حال ہوتا. آپ کی نسل تو قادیانی ہو جاتی کہ نہیں. شکر منائیں کہ آپ کی ایمان کی سرحدوں پر آپ کے علماء کھڑے ہیں. اگر یہ نہ ہو تو آپ کا ایمان بھی سلامت نہ رہے. تو لوگ کہتے ہیں مولویاں دا کی کام میں سیاست نہ, میں نے کہا مولویاں دا ہی کام میں سیاست نہ. مولوی اگر نہ ہوتے تو 1974 میں کبھی بھی قادیانی کافر قرار نہ دیے جاتے. تو پیر حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کو بھی خراج عقیدت پیش کیے بغیر ہم نہیں رہ سکتے کہ ان کا یہ بڑا کارنامہ ہے. ایک بندہ جس کا گھر بھی چھوٹا سا گھر تھا, غالباً 2.5 مرلے کا گھر,
اور گھر بھی جس کے نیچے ایک سبزی والے نے دکان لگائی ہوئی، سیڑھیوں کے اوپر گھر تھا، چھوٹا سا گھر، چھوٹی سی بیٹھک جس میں 8-10 بندے بھی اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے تھے، اتنا چھوٹا گھر اور اتنا بڑا عالم دین حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ۔ جنہوں نے دیکھا ہے نا کراچی میں ان کو پتہ ہے، وہ تو اب آگے ان کے بچوں نے ان کو وراثت میں ماں کی طرف سے کوئی حصہ ملا تو انہوں نے اپنا گھر کو بڑا بنا لیا، ورنہ وہ چھوٹے سے گھر میں رہنے والا ایک بندہ، بڑی انسان کو خواہش ہوتی ہے نا یار میرے پاس بھی گاڑی ہو، میرا بھی کوئی گھر بڑا ہو، میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں تو کیا کہیں گے یار ایتھے رہندے ہو۔ تو حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ جب اسمبلی میں آپ نے وہ قرارداد وہ بل پیش کیا کہ قادیانی، لاہوری گروپ، احمدی، یہ جتنے بھی قادیانیوں کے فرقے ہیں یہ سارے کافر ہیں، تو قادیانیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں لیکن تھوڑی سی اس میں ترمیم کر دو، اور ترمیم یہ کہ لکھ دو جو غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہے وہ تو کافر ہے، لیکن جو غلام احمد قادیانی کو مجدد یا پیر مانتا ہے وہ کافر نہیں ہوگا۔ تو حضرت مولانا شاہ نورانی فرماتے ہیں میں نے لکھ دیا ہے کہ جو قادیانی سے، مرزا غلام احمد قادیانی سے رتی برابر بھی عقیدت رکھتا ہے وہ بھی کافر۔ یہ تو بڑی آگے کی بات ہے نا کہ تم کہو کہ جی ٹھیک ہے اس کو پیر مانے تو وہ کافر نہیں ہے، جو نبی مانے وہ کافر ہے، اس نے تو نبوت کا دعویٰ کیا، کتابیں بھری پڑھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ چلیں آپ ایسا کریں 1 کروڑ روپے لے لیں ہم سے۔ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، 1974 کی بات ہے بھائی، 1974 میں 1 کروڑ کی بڑی ویلیو تھی، یہ آج سے 50 سال پرانی بات کر رہے ہیں، اس وقت کروڑ کسی نے ویکھیا بھی کوئی نہیں سی، اور فرماتے کہ جب پنڈی سے لاہور تک کا کرایہ صرف 4 روپے تھا، اس زمانے میں 1 کروڑ روپیہ حضرت مولانا شاہ نورانی کو پیش کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی میرا سودا ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا بھائی ساڑھے تو بھی بات کسی نے پیسے دیتے، ہم سے بھی زیادہ کسی نے ریٹ لگایا، کہا ہاں میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو گیا، حضور کے دربار میں ہو چکا ہے، اب مجھے تمہارے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں تمہارے مال سے کوئی ضرورت نہیں، ہمیں تمہاری مال و متاع سے کوئی غرض نہیں ہے، میرا دین پارا ہے نہ نہیں، اور میرا دین کو بکنے والا نہیں ہے کہ میں تمہارے پیسوں پر بک جاؤں۔ تو قادیانی یہ پورا مہینہ ڈیبیٹ چلتی رہی اسمبلی میں، غلام احمد قادیانی کا ماننے والا جو اس کا جو نائب تھا، اس کا خلیفہ تھا، وہ اسمبلی میں آیا اور اسمبلی میں آ کر اپنی دلیلیں پیش کی، اور اس نے پتہ کیا کون سی دلیل دی تھی؟ اس نے کہا ہم اپنی کتاب کا تو والا نہیں دیتے، یہی تمہارے علماء نے ہی یہ بات لکھی ہے کہ جی حضور کی نبوت کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو حضور کی نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ پتہ ہے کس کی بات تھی؟ ہائے لوگ کہتے ہیں نہ بولیا کرو اے مولویوں دے گلا فرقہ، او بھائی انہوں نے ہموار کیا تو مرزا غلام احمد قادیانی آیا ہے۔ میرے پاس وہ کتاب موجود ہے تحذیر الناز، مولانا قاسم نانوتوی دیوبندی، اس نے لکھا، چھوٹا سا رسالہ ہے، اس نے کہا حضور کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو حضور کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اس نے نکالی تو حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ولی اللہ تھے، پوری تیاری سے گئے تھے۔ آپ نے کہا کہ آپ نے جو دلیل پیش کی ہے نا 100 سال پہلے ہمارے بزرگ مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ حسام الحرمین میرے پاس موجود ہے، آپ نے وہ کتاب ایسے نکالی، فرمایا دیکھو حسام الحرمین میں اس عبارت والے کو 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے مکہ اور مدینہ کی علماء کے فتوے سے کافر ڈکلیئر کروایا ہے۔ کہا کہ تم کہتے ہو کہ وہ اس نے رسا پیدا کیا، ہم نے 100 سال پہلے اس کو کافر کہہ دیا کہ اس نے حضور کے بعد حضور کی ختم نبوت میں گنجائش پیدا کی ہے۔ تو مرزائی بھی اصل میں ہم لوگ نا علماء سے بڑا دور رہتے ہیں، اس لیے جب آپ کو نہیں پتہ قادیانی اپنے عقیدے پر اپنے لوگوں کو کتنی ٹریننگ دیتے ہیں، کیونکہ میری جو ایک قادیانی سی بات ہوئی ہے نا ڈائریکٹ بات ہوئی ہے، ایک تو انڈیا سے مجھے کمنٹس کر رہا ہے آپ ہمارے حضرت کو کیوں ایسے کہہ رہے ہیں، غلام احمد قادیانی وہ انڈین زبان میں بات کر رہا تھا، وہ حضرت نہیں نا بولتے، حضرت بولتے ہیں،
اردو اسپیک ہے نا انڈین، تو دلی سے میسج کیا کہ آپ ہمارے حضرت کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہیں آپ جہنم میں جائیں گے. میں کہا تیرا حضرت پہلے ہی چلا گیا ہے تو بھی جا ہوں دینا. 2 سال پہلے کی میری تقریر تو قادیانیوں نے بڑی گالیاں بھی نکالی مجھے اس پر. تو میں کہا کوئی بات نہیں، حضور کے نام پر گالیاں بھی ہمارے لیے جو ہے نا بڑا اعزاز ہے. حضور کے نام پر ہے، ہم نے کون سا اپنے باپ دادا کا نام لیا ہے، یہ تو حضور کی ختم نبوت کے لیے. تو یہ قیامت کو ہمارے لیے اعزاز ہوگا کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے ہم نے گالیاں کھائی ہیں. تو وہ غلام ہم ایک قادیانی کے ساتھ بات ہوئی اور وہ جناب دلیلیں پیش کرتا ہے. اور اگر آپ کے پاس علماء کے پاس بیٹھ کر عقیدہ سیکھنے کا اگر ٹائم نہیں نا ختم نبوت کا، یقین مانے آپ قادیانیوں کے ایک بچے سے بھی بات نہیں کر سکتے. وہ دلیل پیش کرے گا اور عقلی دلیل دے گا، اور اس کے دلیل کا رد یہ پیر صاحب نے پہلے لکھ دیا سارا. آپ نہیں اس کی بات کا جواب دے سکتے، کیونکہ ایسی تو مولویوں نے پیچھے گلاں کرنی ہے نا. نہ تو مولویوں کو سیکھنا ہے، نہ علماء کے پاس بیٹھنا ہے، نہ علماء کے پاس بیٹھنے کا ہمارے پاس ٹائم ہے. ہم بس فرض پڑھے اور بھاگے جناب. دعا بھی نہیں کرتے کئی لوگ، میں دیکھتا ہوں یہاں کوئی درس وغیرہ شروع ہوتا ہے بھاگتے ہیں، دعا بھی نہیں کرتے. اوکے، تو کل کو جب کسی قادیانی کہتے چڑھ گئے نا، پھر کہنا ہے مولوی صاحب اے گل دا جواب دیو. تو بھائی اے گل دا جواب 1 منٹ میں نہیں ہوتا، اس کے لیے ٹائم دینا پڑتا ہے، اس کے لیے سمجھنا پڑتا ہے. اس لیے خدا را جتنا آپ کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت، ان کے اسکول کالج یونیورسٹی کا غم ہے نا، جتنا اس کا غم ہے مال دنیا کا، صرف اتنا نہیں، صرف اس کا 10واں حصہ اپنے بچے، اپنی اولاد اور نسل کے ایمان کا غم کر لیں. اتنا کر لیں، اس کو کہے بیٹا جتنا ٹائم یونیورسٹی اسکول کالج اکیڈمی میں دیتے ہو نا، وہ ہمیں پتہ ہے وہاں کون سی پڑھائیاں ہوتی ہیں، وہاں انجوائے کرنے نہیں جانا نے. کوئی یونیورسٹیوں میں پڑھائیاں شرائیں کوئی نہیں ہے، انجوائے فل. اکیڈمیوں میں کوئی پڑھائی شرائی نہیں، وہاں صرف اوباش بازی کے لیے جاتے ہیں اور وہاں بس انجوائے کرنے جاتے ہیں، وہاں کوئی پڑھائی شرائی نہیں ہے. یہ صرف ہمیں دکھانے کے لیے بورڈ شورڈ لگائے ہوئے ہیں، اندر بے حیائی چل رہی ہے ساری. ناراض نہ ہوئیے گا، وہ ایسا ہی رہا ہے، کیونکہ میں خود اس سسٹم میں رہ کے آیا ہوں. کالج میں، یونیورسٹی میں، اکیڈمی کے اندر ہم نے خود پڑھایا ہوا ہے، خود دیکھا وہاں کیا نظام. وہاں تو ٹیچر کسی کو ڈانٹ بھی نہیں سکتا وہ یہ نہ کر. لیکن بھائی چلو اگر بھیج ہی رہے ہو نا، تو جتنا ٹائم بچوں کو وہاں لگواتے ہو اس کو کہا بیٹا 10واں حصہ 7 گھنٹے ہے نا، 7 گھنٹے وہاں پر لگواتے ہو تو کہو بیٹا ڈیلی 35 منٹ کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر ڈیلی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا علم حاصل کرو. کیوں نہیں کرتے؟ ہماری نوجوان نسل کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ٹک ٹاک کے لیے ٹائم ہے، اور کبھی ٹک ٹاک پہ کوئی قادیانی ٹکر جائے نا تو اس کو جواب نہیں دے سکتے. پھر یہ لوگ اس کو جواب دینے کے لیے پھر یہ مولوی چاہیے ہوگا آپ کو. کیا ہو بھائی مولوی صاحب جواب دیو. بھائی تو کیوں نہیں دیتا؟ تو نے دین کا علم کیوں نہیں پڑھا؟ تو نے قرآن و حدیث کیوں نہیں پڑھا؟ خالی مولوی پہ دین ہے؟ نہ، یہ دین سب پر ایک جیسا ہے. اللہ نے سارے جس نے کلمہ پڑھ لیا اس پر بھی اتنا ہی دین نافذ ہے جتنا مصلی رسول پر کھڑے مولوی پر ہے. یہ ہم نے تفریقیں کیوں کی ہوئی ہیں کہ مولوی پر زیادہ دین پر عمل ضروری ہے اور ہمارے پر نہیں ہے. جتنا مولوی قصوروار ہے اتنا عام بندہ بھی ہے، اور جتنا عام بندہ قصوروار ہے مولوی بھی اتنا ہی ہوگا. سارے برابر ہیں اللہ کے ہاں. تو اس لیے ختم نبوت کا مسئلہ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. اپنی آنے والی نسلوں کا خیال کیجئے، ان کو علماء کے پاس بھیجیں. علماء سے متنفر اس لیے کیا جاتا ہے ہمارے طبقے میں کہ لوگ دین سے دور ہو جائیں. اگر علماء سے دور ہو جائیں، میں آپ کہتا ہوں آپ کو، آپ 10 سال کے بعد دیکھیے گا آپ کی آنے والی ایک نسل بھی اگلی مسلمان نہیں ہوگی. اب تو پہلے تو ہم کہتے تھے نا قادیانی ہوں گے لوگ، وہ قادیانی تو بڑی آگے کی بات رہ گئی بھائی صاحب. اب قادیانی نہیں لوگ ہو رہے، اب ملحد ہو رہے ہیں. ملحد پتہ ہے کون ہے؟ وہ خدا کے ہی منکر ہے بھائی. آپ کے پاکستان میں جتنے ٹی وی اینکر دیکھ لو، آپ کے بڑے بڑے ٹی وی اینکر خدا کے منکر. ہم نبی منوانے چلے تھے، وہ خدا کے منکر ہو بیٹھے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ لوگوں نے پوری زندگیاں ماں باپ نے اسکولوں میں لگایا، بیٹا پڑھے گا تو پیسہ کمائے گا. یہ کالج میں پڑھ، یونیورسٹی میں پڑھ، اکیڈمی میں پڑھا کے کبھی باہر بھیج دیا. باہر کیا کلچر ہے؟ دین کا اسلام کا پتہ ہی نہیں. اور بچے پھر ماں باپ کے مرنے کے بعد صرف پراپرٹی کی تقسیم پر آتے ہیں، دفنانے بھی کوئی نہیں آتا.
دفناتے بھی دوسرے رشتہ دار ہیں جو ذرا تھوڑا ہی زیادہ دیندار ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔